آپ دیکھ لیں کہ ایک سزا یافتہ بندے کو یہاں پر سیکیورٹی پروٹوکول اور آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں، یہ تو گاڑیاں اس کو ویسے اس کے پیچھے لگتی ہیں، اس کو بگاتی ہیں اور اس کو پکڑ کر لے کر جاتی ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم عمران خان جب بھی پیش ہوا ہے یہاں پر شیلنگ برسائی گئی، یہاں پر لاٹھی چارج کیا گیا، یہاں پر لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، پھر عمران خان صاحب کے اوپر ان کے ورکرز کے اوپر ہی دوبارہ پرچے درج کر دیے گئے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پولیس جو ہے بڑی کول ڈاؤن کھڑی ہے۔ آپ وہاں پر تو بلا سکتے ہیں کہ بریانی کا لالچ ہو یا ہنڈا 125 کا، یا پیسے دے کر لوگوں کو پھٹوں سے اور بیچارے ریڈی والے جو ہیں ان کو دے کر ہزار دو لا سکیں، لیکن دل سے وہ عمران خان کو وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب کے جو ہے وہ کیسز لگے ہوئے تھے یہاں پر اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، 8 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور جج صاحب چھٹی پر تھے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ تو ایک طرف دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر جس طرح سے سزا سنائی گئی اور سائفر کیس کو بھی اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں اور جو کویشمنٹ والا معاملہ ہے یا ٹرائل کو سٹے دینے کے حوالے سے معاملہ، وہ اسٹل پینڈنگ ہے اور فیصلہ محفوظ ہے۔ تو انصاف کا دورہ معیار آپ دیکھیں گے، انصاف کا دورہ نظام آپ دیکھیں گے، وہ کس طرح سے دیکھیں گے؟ ایک بندہ جو اشتہاری ہے، جو عدالت کی طرف سے بھاگا ہوا ہے، 4 ہفتے کی چھٹی لے کر گیا اور واپس نہیں آیا، اور 4 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، کیونکہ اب عمران خان بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی کو بھی کریش کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا جب انہیں گارنٹی دی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ اب میں آخری امید بن کر جاتا ہوں۔ بھائی اگر تمہیں اتنی ہی قوم سے محبت تھی تو تم گئے کیوں؟ آپ نے جلسے کے اندر یہ کہہ دیا کہ میں 15 سال جو ہے وہ ملک سے باہر رہا۔ بھائی آپ کیوں باہر رہے؟ آپ نے باہر جائیدادیں بنائیں، آپ جب بھی آتے ہیں ملک میں پیسہ بناتے ہیں، لوٹتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ آگے سے پھر جو میرا حریف ہے وہ پھر جیل کے اندر یا بالکل ماحول بن گیا ہے، تو پھر آپ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں نے مری جانا ہے، سیر کرنی ہے، میں نے ادھر رہنا ہے، میرا ادھر دل کہہ رہا ہے۔ دیکھیں قوم، آپ ملک کے غدار ہیں، آپ نے ملک کو لوٹا ہے، آپ نے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے لوگوں کا خون چوسا ہے، آپ نے ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو مروایا ہے، آپ نے جو ہے ہمارے اداروں کو کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ممبئی حملوں میں وہ ملوث تھے، 97 میں آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے، آپ نے لوگوں کی جو ہے جیبیں خالی کر دی ہیں، تو کون سا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ نے جلسہ کیا، جلسے کے اندر آپ کے پاس جو ہے سوائے عمران خان کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی کوئی اور بات ہی نہیں تھی، سوائے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے کہ ان کے جو ہے وہ ناچتی ہیں، گاتی ہیں اور ڈانس کرتی ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس روڈ ہے؟ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ اگر آپ وہاں پر بات کرتے کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے، سویلین جو ہے ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور جو درخواستیں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان کے اوپر آپ بات کرتے، کیونکہ آپ نے صرف اپنا رونا روا، آپ نے صرف اپنی بات کی، کیونکہ صرف اور صرف آپ جو ہے وہ خود کو دیکھتے ہیں، خود غرض آدمی ہیں۔ اسی طرح آپ کی بیٹی یا آپ کے بھائی، یہ پورا خاندان آپ مل کر لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو کھا جائیں۔ کوئی سوال نہیں؟ سر کیا وجہ ہے اتنی سیکیورٹی، اتنے کیمراز اور باقاعدہ پراپرلی اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ حالانکہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ میں وہ اپنے عدالتوں کا سامنا کر رہا ہوں، کیا یہ بات سچ ثابت نہیں ہوگی کہ وہ عدالتوں میں آ گئے ہیں اب سامنا کرنے کے لیے؟ دیکھیں سامنا کرتے ہوتے تو وہ جہاں پر جیل کاٹتے اور جیل کاٹ کے پھر باہر نکلتے، اپنی اپیل دائر کرتے، سزا ان کی سسپینڈ ہوتی، تو لوگ کہتے جی کہ لیڈر ہے اس نے جیل کاٹی ہے۔ انہوں نے تو جیل نہیں کاٹی، وہ تو باہر گئے۔ میں یہ حیران ہوں کہ ان کا سٹیٹس کیسے چینج ہو گیا، جبکہ وہ عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں، اشتہاری ہیں اور عدالت نے سزا دی ہے، اور ایک بندہ اس کو سزا ملی ہے اور وہ واپس آتا ہے۔ اور پہلے تو یہ بتائیں نا کہ انہیں گرفتار کیسے نہیں کیا گیا؟ نواز شریف کا بھائی جو ہے شہباز شریف، وہ وزیر اعظم رہا 16 مہینے، تو اس نے کیوں حکم نہیں دیا کہ اس کو گرفتار کی جائے؟ اور جو شخص جس اشتہاری کی سہولت کاری کرتا ہے اس کو گرفتار، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ موجود ہے اور جا کر ملتا ہے، باتیں کرتا ہے یا اسے اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس کو پناہ دینے کے حوالے سے 216 پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے۔ لیکن کیا کسی کے اوپر پرچہ درج ہوا؟ کیا کسی ورکر جو نون لیگ کا کارکن ہے یا کسی صحافی کے اوپر پرچہ درج ہوا؟ تمام ان لوگوں کے اوپر جس وقت وہ اشتہاری تھا اور اس سے جا کر ملے ہیں، ان کے اوپر جو ہے 216 کا پرچہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھ لیں کہ جب وہ واپس آئے تو بایو میٹرک جو ہے ان کے پیش ہوئے بغیر ہی جو ہے وہ جو ہے اٹارنی کے ذریعے جو ہے ان کی درخواست ایڈمٹ ہو جاتی ہے، اور بایو میٹرک والا عملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پہنچ جاتا ہے۔
وہی بایومیٹرک والا جب عمران خان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہو. نوٹیفیکیشن رجسٹرار آفس نے خود نکالا ہوا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ خود کورٹ کے سامنے پیش ہوگا. لیکن عمران خان صاحب زخمی ہونے کے باوجود عدالت کے اندر آئے اور 9 مئی کو انہیں اغوا کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن کیا گیا. عمران خان تو قانون کی بالادستی آئین کی بالادستی عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے ہر جگہ پر پیش ہوتے ہیں. ایک دن میں 20 25 مقدمات میں پیش ہوتے رہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک سزا یافتہ بندے کو یہاں پر سیکیورٹی پروٹوکول اور آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں. یہ تو گاڑیاں اس کو ویسے اس کے پیچھے لگتی ہیں, اس کو بگاتی ہیں اور اس کو پکڑ کر لے کر جاتی ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جب بھی پیش ہوا یہاں پر شیلنگ برسائی گئی, یہاں پر لاٹھی چارج کیا گیا, یہاں پر لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا. پھر عمران خان صاحب کے اوپر ان کے ورکرز کے اوپر ہی دوبارہ پرچے درج کر دیے گئے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ پولیس جو ہے بڑی کول ڈاؤن کھڑی ہے. کوئی اس طرح کی جو ہے پوزیشن ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی جہاں پر جو سختی ہے یا کوئی جہاں پر جو ہے وہ کوئی ان کے ارادے ہیں. اور یہ کراؤڈ بھی ذرا دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب پیش ہوتے تھے وہ چند ورکر ہیں ان کے آئے ہوئے, جب عمران خان صاحب پیش ہوتے تھے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے کیونکہ وہ ویژن کے ساتھ کھڑے تھے. ان کو یہ نہیں تھا کہ دیکھیں آپ وہاں پر تو بلا سکتے ہیں کہ بریانی کا لالچ ہو یا ہونڈا 125 کا, یا پیسے دے کر لوگوں کو پھٹوں سے اور بیچارے ریڈی والے جو ہیں ان کو دے کر ہزار 2 لا سکیں. لیکن دل سے وہ عمران خان کو وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے. اور وہ ویڈیو آپ نے سر یہ جو آپ کے عقب میں دروازہ ہے ATC عدالت کا, ہمیں بھی یاد ہے ہم لوگ بھی کوریج کر رہے تھے اس وقت. ادھر جب آپ لوگ آتے تھے آپ لوگ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا کہ آپ وکالت کرتے ہیں عمران خان کی, آپ کو ایک رائٹ ہے عدالت میں انٹری کا, آگے پیچھے آپ کو بھی کافی مشکلات پڑتی تھی. اور باقاعدہ یہاں پہ تو خان صاحب کی گاڑی بھی پتھراؤ کیا گیا تھا ایک دفعہ. تو کیا سمجھتے ہیں کیوں دورہ نظام ہے؟ آج نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو بڑے عزت و تکریم کے ساتھ یہاں ان کو سیکورٹی دی جا رہی ہے, رستے ہم بلکہ کارکنان کو انٹری دی جا رہی ہے عدالت کے اندر. دیکھیں یہی لندن پلان ہے جو عمران خان کہتا تھا کہ مجھے یہ سائٹ پر کریں گے, PTI کو کریش کریں گے اور پھر اسے لائیں گے اور ضرورت کریں گے اور لوگوں کے اوپر نافذ کریں گے. اگر آپ لوگ اب چپ ہو گئے اور آپ نے اگر یہ قبول کر لیا کہ اسے نافذ کر لیا جائے تو پھر ساری زندگی غلامی ہے. یہی عمران خان کہتا ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ یہی ہے کہ رول آف لا ہو. یہ نہ ہو کہ جو ہے عوام جو اپنے منتخب ووٹ کے ذریعے جن کو منتخب کرے وہ وزیر اعظم بنے, وزیر اعلیٰ بنے یا جو بھی منسٹر MNA بنے. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ڈبوں کے اندر جو ہے دھاندلی کر کے یا ایک جماعت کو کریش کر کے ان سے پریس کانفرنس کروا کے لوگوں کی وفاداریاں چینج کر کے انہیں اٹھا کر انہیں کہا جائے کہ اب تم اس جماعت میں چلے جاؤ. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. جی سر الیکشن نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اندر جو ریمارکس بڑے اہم آئے ہیں اور یہ جو فیصلہ جلدی آ جانا چاہیے جو 2 تاریخ کے لیے فکس کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ الیکشن جو ہے اب 90 ڈیز کے اندر ہو سکتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ کون دے گا, تو یہ جو جملہ تھا نا کہ کیا الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہو سکتے ہیں, یہ جملہ بڑا اہم تھا. اور اس جملے کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ 2-4 دن میں ڈیٹ فکس کر لیتے اور فوراً جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن اناؤنس کرتے ہیں. اب 2 تاریخ کے لیے لمبی ڈیٹ دی گئی ہے, پھر آگے اگر ڈیٹ جاتی ہے اور 90 دن کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر فیصلہ دینے کا کیا فائدہ. بہت شکریہ سر.